تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ 16ویں پارے کا آغاز جس آیت سے ہے وہ آیت کریمہ ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ جملہ دراصل حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے جب ایک بچے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، تو فوراً کہا کہ آپ نے ایک معصوم بچے کو جان سے مار ڈالا ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو تب حضرت خضر علیہ السلام نے جواباً کہا کہ قال الم اقل لک، اے موسیٰ علیہ السلام کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ سے رہا نہیں جائے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں سفر پہ نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ نے سوال نہیں کرنا، یہ آخر وجہ کیا تھی؟ تو یاد رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت خضر بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم اللہ نے عطا کیا تھا اس کو آسان الفاظ میں بولا جاتا ہے علم تکوینی۔ تکوین کا لفظ کائنات سے ہے، کائنات کے پوشیدہ چھپے ہوئے جو راز ہیں جو ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، یوں سمجھیے کہ پردے کے پیچھے جو کچھ ہے کائنات کے اندر جو راز چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ان کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب ایک بچے کو قتل کر دینا اس وجہ سے کہ بڑا ہو کر یہ نافرمان ہوگا، اپنے والدین کو ایمان سے محروم کر دینے کا ذریعہ بنے گا، اس وجہ سے پہلے ہی اسے مار ڈالا، اس بات کا علم کائنات کے پوشیدہ رازوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوال اس لیے کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تکوینی پیغمبر نہیں بلکہ کون سے پیغمبر ہیں؟ تشریعی، یعنی شریعت کا علم ان کو عطا ہوا، اور شریعت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ظاہری جو اعمال ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے تو بچے کو قتل کرنا کیا تھا؟ ایک معصوم جان کو قتل کرنا تھا۔ ظاہری اعتبار سے تو کشتی کو توڑ کر عیب دار بنا دینا ایک غلط کام تھا۔ ظاہری اعتبار سے تو اس بستی والوں نے، گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو بس چپ کر کے نکل جاتے، لیکن ظاہری اعتبار سے جنہوں نے کھانا تک نہیں پوچھا ان کے جو گاؤں کے باہر ایک دیوار ہے اس کو تعمیر کر دیا، تو ظاہری اعتبار سے عجیب و غریب لگتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی بات کے پیش نظر سوال کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں ان کو ہر ایک کی حکمت بتائی۔ یہ جو حکمت کی بات ہے نا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بعض دفعہ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے جو بظاہر نقصان دہ ہے، اس میں کوئی اچھی بات نظر نہیں آ رہی، لیکن وقت گزرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جس بات سے ہم دل آزردہ ہوئے تھے، جو ہمیں برا لگ رہا تھا، اس میں خیر چھپی ہوئی تھی۔ اور بعض اوقات ہمیں ایک بات بڑی ہی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، بڑی چیز خوبصورت لگتی، اچھی لگتی ہے، اور ہم اس کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی ظاہری خوبصورتی میں کیا چھپا ہوا تھا؟ شر چھپا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ رب العزت کے راز ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ راز ہر کسی پر ظاہر فرما دینا تو کائنات کا نظام چل بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو راز رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ آج سے چند مہینے پہلے ایک صاحب، ان کا مجھ سے فون پہ رابطہ ہوا، اور فون پہ رابطہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بڑے ہی پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ دین اسلام کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں میرے سوالوں کا جواب دیں جس سے مجھے بھی تسلی ہو جائے، اور خاص طور پہ میری اہلیہ، میری بیوی جو کہ دین سے دور ہو گئی ہے،
وہ بہت زیادہ دین سے دور ہو گئی ہے۔ اس پوری کی پوری جو صورتحال ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ سبب یہ بنا کہ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا ایک ہی ایک بیٹا۔ 18 سال کی عمر کو جب وہ پہنچا تو بیمار ہوا، پتہ چلا کہ اسے ہیپاٹائٹس ہوگا، جگر کا جو کینسر ہے۔ اب علاج کے لیے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے بڑا خرچہ کیا، امریکہ یا کسی اور ملک میں یا انڈیا وغیرہ میں تو نہیں لے جا سکتے تھے، جتنی جیب نے اجازت دی خرچہ کر کے ایران لے گئے، ایران میں لے کر گئے، وہاں جا کے لیور ٹرانسپلانٹ ہوا، لیکن بچے کی جان نہیں بچی، بچہ فوت ہو گیا۔ اب یہ بات انہیں کہاں پہ آ کے تنگ کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اسی ہاسپٹل میں میرے بچے کے بیڈ کے ساتھ والے بیڈ پر ایک آدمی اور بھی تھا، وہ بھی لیور ٹرانسپلانٹ کا مریض تھا، بڑا ہی بظاہر گناہ گار تھا، بد کردار تھا، ہر وقت گالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ بولتا رہتا تھا، اور تھا بھی جب بظاہری اعتبار سے بڑی نافرمانی والی اس کی حالت تھی، لیکن اس کا جو لیور ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو گیا، وہ صحت مند ہو گیا، زندہ بچ گیا، اور میرا بچہ تو معصوم تھا، اس کا تو کوئی گناہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو بڑا ہی نیک تھا، وہ نہیں بچا۔ اب یہ ہے دو ظاہری حالتیں، لیکن ایمان کی کمزوری یا ظاہری حالات پر اگر جائیں گے، اب وہ اس بات پہ پریشان، اس بات پہ پریشان، شیطان اب حملہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اپنے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بات واضح کرنے کی کہ بچہ اتنی ہی عمر اللہ کے پاس سے لے کر آیا تھا، جب اللہ نے عطا کیا تھا تو کتنی عمر دے کے عطا کیا تھا؟ 18 سال۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر عطا کرتے وقت بتا دیا جاتا کہ 18 سال کے لیے دے رہے ہیں، تو آپ اب ایک بار مرے ہیں نا، تو تب آپ بار بار روزانہ ہی مرتے۔ اب آپ کو ایک بار تکلیف ہو رہی ہے، تب آپ کو روزانہ بار بار تکلیف ہوتی کہ اس نے 18 سال کے بعد واپس چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کے راز ہیں۔ فرمائے اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی حکمت بتائی کہ بظاہر جو یہ معاملات تھے یہ کچھ اور تھے، اور حقیقت میں اللہ کی طرف سے کچھ اور پوشیدہ تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ اس کے بعد میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ 3 واقعات بیان ہوں گے سورہ کہف میں۔ ایک واقعہ غار والوں کا، دوسرا واقعہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بیان ہو چکے ہیں۔ تیسرا واقعہ 16ویں پارے میں ہے، حضرت ذوالقرنین۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ انہیں فرما دیں، بتا دیں کہ میں تمہیں ابھی ذوالقرنین کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا پہ حکمرانی نصیب فرمائی۔ اب یہ کون ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا جی سکندر اعظم، سکندر مراد، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن قرآن مجید اور مفسرین کی روایات کو سامنے رکھیں تو اس سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی، کیونکہ سکندر جو بادشاہ گزرا ہے وہ دیندار، خدا خوفی رکھنے والا بادشاہ نہیں تھا، وہ تو ایک عام بادشاہ، دنیا دار تھا۔ لیکن قرآن کریم میں ذوالقرنین کے نام سے جس بادشاہ کا ذکر کیا، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دنیاوی طاقت بھی دی تھی، دینی طاقت بھی دی تھی، ان کے پاس مادی اسباب بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ روحانی اسباب بھی تھے۔ ہاں، گویا مادیت اور روحانیت کا امتزاج تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اتنے حکمرانی کی، اتنے لمبے چوڑے سفر کیے، اتنی فتوحات کی کہ ایک طرف مشرق کی طرف، مشرق کے آخری کنارے پر، اور دوسری طرف مغرب کی طرف چلے تو دنیا کے آخری کنارے پر اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ نیز قرآن کریم یہ بھی ہمیں بتاتا ہے، سورہ کہف کے اندر اس بات کا ذکر ہوا کہ حضرت ذوالقرنین کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جو قوم پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یکادون یفقہون قولا، ان کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے، ان کی زبان یہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن ایک ترجمان، ایک ٹرانسلیٹر سمجھ لیں، ایک ترجمان کے ذریعے سے آپس میں بات چیت ہوئی تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کو یہ بتایا کہ یہاں پر ایک ایسی قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، وہ ہمیں بڑا ہی تنگ کرتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، تو کسی طرح آپ ہماری ان سے جان چھڑوا دیں، ہماری جان بخشی ان سے ہو جائے، ہم ان کے نقصان سے بچ جائیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے، چونکہ وہ پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے، ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کیا کھڑی کر دی؟ ایک دیوار قائم کر دی،
اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج اس دیوار کے اس پار سے دوبارہ ادھر نکل کر دنیا میں بڑا فساد پھیلائیں گے، اور قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی بھی پورا ہونا باقی ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اختتام پر ایک اصول بیان فرمایا ہے اور ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے محبوب اب ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا میں جو یہ کر رہے ہیں، وہ کر تو رہے ہیں کوششیں، لیکن ان کی یہ کوششیں ضائع جا رہی ہیں، لیکن وہم یحسبون، وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ ہم تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے عمل کیے جا رہے، لیکن ساری کی ساری کوششیں ان کی بیکار جا رہی ہیں۔ وجہ یہ کہ یا تو وہ ایمان تو لائے ہیں لیکن جو نیک عمل کیے اتنے اس سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی، یا یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہے ہی نہیں ہیں، اس لیے جو ایمان والا نہیں ہے وہ جتنے مرضی نیک عمل کرتا چلا جائے آخرت میں اس کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کو نہ ماننے والا ایک غیر مسلم، ایک کافر، جو بھی کوئی اچھا کام دنیا میں کرتا ہے اس کی اس اچھائی کا صلہ اللہ دنیا میں اسے دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جو غیر مسلموں اور ہندوؤں کے نام پر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، نان مسلم نے بنوائے تھے، کوئی کسی انگریز نے بنایا تھا، کوئی کسی ہندو نے بنایا تھا، آج بھی ان سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن یہ شہرت، یہ فائدہ قرآن کے مطابق دنیا تک کے لیے ہے، آخرت میں ان نیک اعمال کا کوئی اچھا بدلہ ان کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر کیا ہوا عمل آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ سورہ کہف کے اخیر میں اچھا ایک بات ذرا سمجھنی ہے، یہ تینوں کے قسم واقعات، حضرت خضر کا اور موسیٰ علیہ السلام کا اور اصحاب کہف کا یا حضرت ذوالقرنین کا، ان تینوں واقعات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ حق اور باطل کا مارکا، مادیت اور روحانیت کا آپس میں جو ٹکراؤ ہے نا، یہ ٹکراؤ ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیں نا وہ غار والے نوجوان مادیت کو چھوڑ کر کدھر نکلے؟ روحانیت کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کے واقعات میں بھی یہ بتایا کہ روحانیت اصل ہے، مادیت جو ظاہری نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین نے باوجود ہے کہ اتنی طاقت ان کے پاس موجود تھی، لیکن اس کے باوجود جب وہ قوم نے کہا کہ ہمیں یاجوج ماجوج سے چھٹکارا دلا دیں، ہم آپ کو مال و دولت عطا کریں گے، تو انہوں نے جواباً کہا کہ مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ روحانیت کا درس دیا۔ گویا سورہ کہف کا جو بنیادی سبق ہے نا وہ کیا ہے؟ روحانیت ہے۔ اور یاد رکھیے مادیت پرستی کا سب سے بڑا علم بردار اس وقت کون ہے؟ مغربی معاشرہ، مغربی تہذیب سراسر کس پر مبنی ہے؟ مادیت پر، میٹیریلزم پر مبنی ہے، ظاہری اسباب پر مبنی ہے، اور قرب قیامت میں مادیت کا جو سب سے بڑا ظہور ہونے والا ہے وہ کون ہوگا؟ دجال، مادیت کا سب سے بڑا علم بردار۔ یہی وجہ کہ مادیت کے سارے پیروکار دجال کے پیچھے چل پڑیں گے، اور مادیت کے اس عالم بردار دجال سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ عطا فرمایا وہ کیا عطا فرمایا؟ سورہ کہف کی تلاوت۔ ہاں سورہ کہف، یہ جو ابھی ہم اختتام کی طرف ہیں، سورہ کہف کے بارے میں ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جو اس کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دوسری حدیث سے پتہ چل رہا جو سنت طریقہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن پڑھ لے، دن کو پڑھ لے یا جمعے کی رات کو پڑھ لے، جمعے کی رات کو یا دن کو پڑھ لے تو ایک جمعے سے آئندہ جمعے تک اس کے لیے کیا ہوگا؟ نور ہی نور ہوگا۔ تو فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ جو حضور پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت۔ اور اس کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ آج غروب آفتاب، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد آج جمعرات ہے نا جی، تو غروب آفتاب کے بعد جمعے کا دن شروع ہو جائے گا، تو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر کل سورج غروب ہونے تک کا اس کا ٹائم ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی حال میں سورہ کہف کا ناغہ نہ ہو، پوری سورہ کہف نہ پڑھ سکے تو کم سے کم اس کی آخری 10 آیتیں لازمی پڑھ لینی چاہیے۔ سورہ کہف کا جو آخری پیغام ہے وہ کیا ہے؟ آخری پیغام یہ ہے کہ
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب ان سے کہہ دیں کہ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے۔ کیوں جی، کون کون امیدوار ہے؟ سبھی اپنے رب سے، اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، امید ہے۔ تو فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے تو اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کیا کرے؟ نیک عمل کرے، اور ساتھ ہی ساتھ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کو پکارنے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ شرک، جیسے بات ہو چکی ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ چاہیں گے تو جو جرم چاہیں معاف کر دیں، لیکن میرے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں شرک کسی حال میں معاف نہیں کروں گا۔ سورہ کہف کا اختتام ہوا، اس کے بعد سورت ہے سورہ مریم۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے نام پر یہ سورت ہے، مکی سورت ہے یہ۔ اچھا، سورہ مریم کے آغاز میں حضرت زکریا کا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ اور وہ رحمت کیا ہے کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، عمر تو میری بڑی زیادہ ہو چکی ہے، 100 سال سے اوپر عمر ہے، اور ان کی اہلیہ کی عمر بھی کتنی تھی؟ 98 سال، 98 سال عمر، جو بظاہر بڑھاپا ہے، لیکن اس بڑھاپے کے عالم میں بھی اپنے رب سے سوال یہ کیا کہ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بیٹا عطا کر دیں۔ اور بڑے ہی زبردست قسم کا ان کا ایک انداز ہے، اور ایک بڑی پیاری ہی دعا ہے، بڑا خوبصورت انداز کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں کبھی بھی تجھے پکار کر، تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اور یہ بات مجھے اور آپ کو بھی جب دعا مانگیں تو دعا کے آغاز میں اپنے رب سے کہیں کہ اے اللہ، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا میں کبھی نامراد نہیں ہوا، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد ہوتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس ذات سے مانگ رہا ہے جس کے خزانے بے بہا ہیں، جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کبھی بھی تجھے پکار کر، تجھ سے مانگ کر میں نامراد نہیں ہوا۔ اپنے رب سے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے زکریا، جیسا آپ نے مانگا ویسا ہی میں آپ کو بیٹا عطا کروں گا۔ یحییٰ علیہ السلام، جن کی تعریف اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وہ بڑے ہی پاک دامن، با حیا، نیک صفا اور اللہ کے پیغمبر ہوں گے، حضرت یحییٰ ان کی خوشخبری سنا دی۔ اور جب ظاہری حالات اس کے بالکل خلاف تھے، اللہ رب العزت نے ان حالات میں ان کو بیٹا عطا فرما کر اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اچھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش واقعتاً بڑی حیران کن ہے کہ جی ان حالات میں پیدا ہوئے جب بظاہر اولاد نہیں ملتی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن اللہ نے فرمایا کہ سننے والوں سن لو، اس سے زیادہ حیران کن پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ جن کو اللہ نے بغیر باپ کے، بن باپ کے پیدا کر دیا۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ حضرت مریم کے بارے میں ان کو بتائیں، اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ان سے الگ تھلگ ہو کر بیت المقدس کی جو مشرقی جو جانب ہے وہاں جا کر الگ سے اللہ کی عبادت کرنے لگیں۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل آتے ہیں انسانی شکل میں، اور آ کر قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے گریبان میں پھونک ماری۔ اس پھونک کا اثر یہ ہوا کہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اللہ رب العزت نے ان کو حمل والا بنا دیا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی قدرت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب قرآن کے الفاظ یہ کہ حضرت مریم بڑی ہی پریشان ہوئی، بڑی پریشان کہ میری قوم والے کیا کہیں گے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، قوم والے کہنے لگے، یہودیوں کی تو زبانیں کھل گئیں، یہودیوں کو تو بولنے کا موقع مل گیا کہ اے مریم یہ کیا ہے،
آپ تو بڑی پاک دامن پارسا تھی، آپ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ، وہ کہنے لگے بچہ کیسے بولے گا؟ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں آپ، بچے سے ہم کیا بات کریں؟ لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہوا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے حکم سے اس بچے نے جو بظاہر بولنے کی عمر میں نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جو پہلا کلام زبان سے کیا وہ عیسائیت کے باطل نظریات پر ایک بہت بڑے ہتھوڑے کی ضرب ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں ان کو؟ اللہ کا بیٹا اور خدا، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن پہلا کلام جو ان کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّ، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، مجھے برکت والا بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا ہے، والزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے نافرمان اور سخت نہیں بنایا، اور والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت، قیامت تک کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مجھے سلامتی بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ مریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، ان سارے انبیاء کے قصوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ خاص طور پر جس پیغمبر کا ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات یہ ہے کہ کفر اور شرک کے ایوانوں میں، کفر اور شرک کے مرکز میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ اپنا سگا باپ کیا تھا؟ نمرود کو خدا سمجھتا تھا، بت پرست تھا، اور بت فروش تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا۔ تو اس باپ کے سامنے انہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام سنایا، لیکن قرآن کریم نے جو ان کا اسلوب بتایا ہے اس سے دعوت کا ایک طریقہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو دعوت دینی ہو تو کسی کو سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اینٹ پکڑ لو اس کے سر پہ مارو، یا اسے تلوار نکال لو سیدھا تو بندے کا پتر بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ نہیں، طریقہ یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے دعوت کا آغاز کیا، لیکن دعوت دینے میں، سمجھانے میں نرمی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے۔ اپنے ابا جان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے ابا جان سے کہہ رہے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع، ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم یعنی ہدایت آ چکی ہے جو آپ کے پاس نہیں آئی، فاتبعنی، میری بات مان لیں، آپ کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کا کہنا مت مانیں، شیطان کی پیروی مت کریں، شیطان تو کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا رحمان کا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف، اے میرے ابا جان مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کی وجہ سے آپ پر اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے۔ لیکن ساری باتوں کے جواب میں باپ نے کیا کہا؟ باپ نے سختی کا انداز اپنایا، کہنے لگا اچھا اے ابراہیم اگر باز نہ آئے نا، اگر مجھ سے باز نہ آئے اس طرح کرنے سے تو تمہیں نکال دوں گا گھر سے، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے دوبارہ اپنا چہرہ مت دکھانا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خاطر، اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ عراق جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، عراق سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر صلہ کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کو کیا بنا دیا؟ امام۔ اور آپ جانتے دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں تقریباً ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ دنیا کے سبھی مذاہب ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، دنیا کے سبھی مذاہب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اعزاز سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، آپ کو لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اور سب سے بڑھ کر کیا انعام ملا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آخری پیغمبر، عظیم المرتبت انبیاء کے سردار، وہ کن کی اولاد میں پیدا کر دیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور صرف یہی نہیں، ان کی نسلوں میں نبوت چلا دی، 4500 یا 5000 انبیاء صرف ان کی اولاد میں ہیں۔ اور خود پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت اسحاق پیغمبر، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب پیغمبر، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف پیغمبر۔ تو 4 نسلیں، باپ، بیٹا، پوتا، پڑپوتا،
سارے کے سارے اللہ نے پیغمبر بنا دیے، اور سبھی ایک سے بڑھ کر ایک پیغمبر ہیں، عظیم الشان انبیاء اللہ نے ان کے اندر بھیجے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم، اس کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت کائنات کی چیزوں کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بات کو ذرا سمجھنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں، اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کر دیتے ہیں، آسمانوں پر، کہ اے فرشتوں یا اے آسمانوں کی مخلوقات تم سن لو کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو کائنات، آسمانوں کی مخلوقات، فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمانوں کی محبت کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ زمین پر، کہ اللہ تعالیٰ زمین پر موجود لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور حدیث کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میں اس فلاں بندے سے ناراض ہوں، اعلان کر دو۔ حضرت جبرائیل اعلان کر دیتے ہیں آسمانوں پر، فرشتے بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جب آسمانوں پر نفرت پھیلتی ہے تو اس کا اثر زمین پر آتا ہے کہ زمین والے بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، عن قریب رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے محبت کو پیدا فرما دیں گے۔ سورہ مریم کا اختتام ہوا، آگے سورت کا نام ہے سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ حضور پاک علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور اس لفظ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے محبوب آپ پر ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور پاک علیہ السلام قرآن کریم کی وجہ سے مشقت میں کیسے پڑے؟ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام دن بھر قرآن کی تبلیغ کرتے تھے اور رات بھر کھڑے ہو کر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اتنا حضور اس قرآن کو پڑھتے نماز کے اندر کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں کیا آ جاتا؟ ورم آ جاتا، سوجن پیدا ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اتنا مشقت میں نہ پڑیں، کیونکہ ہدایت تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہدایت تو اسی کو ملے گی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ تو آپ دعوت ضرور دیں لیکن اتنا خود کو مشقت میں مت ڈالا کریں۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لمبی تفصیل کے ساتھ کافی زیادہ آگے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جن حالات میں ہوئی، پھر فرعون کا حکم دینا کہ بچوں کو قتل کیا جائے بنی اسرائیل کے، ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا بھی فرمایا، ان کی حفاظت بھی فرمائی، اور ازلی دشمن، پکے دشمن جو قتل کرا رہا ہے اسی کے ہاتھوں سے پرورش بھی کروائی، اور عزت کے ساتھ جس والدہ نے ڈر اور خوف کے مارے انہیں صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری پروٹوکول اور عزت کے ساتھ دوبارہ ان کی والدہ کو دربار میں بلوا کر بیٹے کو ان کے حوالے کروایا اور فرعون کے ہاتھوں سے حوالے کروایا۔ فرعون کہتا ہے کہ ان کو لے جائیں آپ، اس بچے کو اور اس کی پرورش کریں، اور صرف یہی نہیں دشمن پرورش بھی کروا رہا ہے، اور پرورش کروانے کے عوض والدہ کو تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ سرکاری خزانے سے، فرعون کے خزانے سے ان کی والدہ کو باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا کہ اس بچے کی پرورش کریں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کو سمجھایا، اس نے بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ پھر بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلے مصر سے تو دریا سے راستے دیے، پھر اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش کی بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کا بچڑے کو خدا بنا لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا، آ کر ان کو دیکھا بچڑے کو پوج رہے ہیں، ان کے ساتھ ناراضگی اختیار کی، ان کو ناراض ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ یہ کیا ہوا، میں آپ کو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا، انہوں نے یہ کیا کیا؟ پھر وہ قصہ، پھر ساتھ ہی ساتھ سامری جس نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا، اس کا قصہ، یہ ساری کی ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی ان آیات میں بیان کی ہے۔ اور بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یاد رکھو جو میری یاد سے اعراض کرے گا،
یہ بات بڑی ہی غور سے سمجھنے کی ہے۔ آج میں اور آپ ہم سب پریشان اس بات سے ہیں کہ یار کماتے تو اتنا ہے مگر پتہ نہیں جاتا کدھر ہے، اتنا کماتے ہیں، اتنی تو محنت کرتے ہیں مگر پوری نہیں پڑتی، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا نا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت اور اس کی زندگی کیا کر دوں گا؟ تنگ کر دوں گا۔ ہاں، اللہ رب العزت کو ناراض کر کے جس معیشت کو ہم ترقی دینا چاہیں گے وہ معیشت کبھی بھی پھلے پھولے گی نہیں، بلکہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ زوال کا شکار ہوگی۔ اللہ رب العزت کو ناراض کر کے، اللہ رب العزت کے دشمنوں کو خوش کر کے اگر ہم اپنی معیشت بہتر بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ انفرادی معیشت ہو یا ملکی معیشت ہو، پورے ملک کی لیول کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے معیشت کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ایسی معیشت پھلے پھولے گی نہیں بلکہ زوال کا شکار ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نابینا اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے پوچھے گا یا اللہ میں تو بڑا ہی دنیا میں بینا تھا، مجھے نظر آتا تھا، کہ میری آنکھوں کو کیا ہوا؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہوا یہ ہے کہ تیرے پاس جب ہمارے حکم آتے تھے، ہماری آیتیں تجھے پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تجھ ان کو بھول جاتا تھا، جان بوجھ کر اندھا بن جاتا تھا، ان کو اگنور کرتا تھا، نظر انداز کرتا تھا۔ آج تجھے بھی اندھا اٹھایا گیا، تجھے بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں اور اپنے احکامات کی تعمیل نصیب فرما دیں۔ نماز بڑی ہی اہم چیز ہے، چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کو اس سورہ طٰہٰ کی جو آیت نمبر 132 اس میں فرمایا گیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ سے ہم رزق کا سوال نہیں کریں گے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اچھا انجام تو تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ روزی ہم نے آپ کو دینی ہے تو روزی کے لیے محنت ضرور کریں مگر اتنا زیادہ نہ کریں کہ اس چکر میں اس کے پیچھے لگ کر اپنے رب کو ناراض کر ڈالیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔